قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھانا جائز ہے؟ یہ سوالات بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ آخر قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک گھر میں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، جبکہ مختلف لوگوں کی مختلف باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا واقعی قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھانا جائز ہے؟ اگر کسی نے فریج میں مہینوں تک گوشت محفوظ رکھا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ آخر وہ کون سی حدیث ہے جسے سن کر بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں؟ اور کیوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنا منع ہے، جبکہ کچھ لوگ پورا سال فریزر میں محفوظ رکھتے ہیں؟ کیا یہ اختلافات صرف غلط فہمی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے؟ ذرا سوچئے، اگر آپ برسوں سے یہ سمجھتے رہے ہو کہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھایا جا سکتا ہے اور حقیقت اس سے مختلف نکلے، تو آج کا یہ موضوع نہ صرف آپ کی غلط فہمی دور کرے گا بلکہ وہ حکمت بھی بتائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ درمیان میں ہم وہ حدیث بھی سنائیں گے جس کے بعد یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، قربانی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت، اللہ کی رضا اور ایثار و محبت کا عملی اظہار ہے۔ اور جب عید الاضحیٰ کے دن کھرم میں گوشت آتا ہے تو اکثر ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کرتا ہے کہ گوشت کو کتنے دن تک رکھنا اور کھانا جائز ہے۔ کچھ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ صرف 3 دن، اس کے بعد رکھنا منع ہے، اور بعض لوگ ڈرتے ڈرتے گوشت تقسیم کر دیتے ہیں کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب مدینہ منورہ میں بہت سے غریب اور مسافر لوگ آ گئے تھے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ محفوظ نہ رکھو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہاں اصل مقصد کیا تھا؟ کیا ہمیشہ کے لیے ممانعت تھی؟ نہیں، بلکہ اس وقت کے حالات کے مطابق غریبوں کی مدد مقصود تھی، کیونکہ اگر ہر شخص اپنا گوشت جمع کر لیتا تو ضرورت مند محروم رہ جاتے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب حالات بہتر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ بھی کرو، یعنی گوشت محفوظ رکھنا جائز قرار دے دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ حالات اور ضرورتوں کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ پہلی حدیث سن کر ڈر جاتے ہیں لیکن دوسری حدیث تک بات پہنچتی ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر گوشت محفوظ رکھنا ہمیشہ کے لیے ناجائز ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی ایسا نہ کرتے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ بعد میں اجازت دے دی گئی تھی۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر گوشت رکھنا جائز ہے تو کیا پورا سال بھی رکھا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، شریعت نے اس کی کوئی خاص مدت مقرر نہیں کی۔ اصل چیز یہ ہے کہ گوشت خراب نہ ہو، صحت کے لیے نقصان دہ نہ بنے اور انسان اس نعمت کی قدر کرے۔ آج کے دور میں فریج اور فریزر موجود ہیں، لوگ مہینوں تک گوشت محفوظ رکھتے ہیں اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کا اصل مقصد صرف اپنے فریزر بھرنا نہیں بلکہ غریب اور رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو خوش کرنا بھی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر سال بھر گوشت نہیں پکتا، اور عید الاضحیٰ ان کے لیے خوشی اور اس کا دن بن کر آتی ہے۔ اس لیے قربانی کے گوشت میں دوسروں کا حصہ ضرور نکالیے۔ بعض لوگ اتنا گوشت جمع کر لیتے ہیں کہ کہیں پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر اسے پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کی قدر سکھائی ہے، اس لیے اگر گوشت رکھیں تو مناسب انداز میں رکھیں، دوسروں کو بھی دیں اور اللہ کی نعمت پر شکر بھی ادا کریں۔ اب ذرا اس پہلو پر بھی غور کیجئے کہ اسلام کبھی سختی والا دین نہیں رہا بلکہ آسانی والا دین ہے۔ اس لیے جہاں ضرورت ہوئی وہاں وقتی پابندی لگا گئی، اور جہاں حالات بدلے وہاں اجازت دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانا، محفوظ کرنا اور تقسیم کرنا سب جائز ہے، اور اس کی کوئی 3 دن کی مستقل پابندی نہیں۔ لیکن ابھی ایک نہایت اہم بات باقی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا صحیح طریقہ کیا ہے۔
کیا پورا گوشت اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے اور کیا غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اگلے حصے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے، اور شاید یہی بات آپ کی سوچ بدل دے۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے، ایک گھر ایسا ہے جہاں عید کے دن فریزر بھر بھر کر گوشت رکھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا گھر بھی ہے جہاں بچے صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور قربانی کے گوشت کا ایک چھوٹا سا حصہ مل جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف اپنے لیے جمع کرنا یا دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونا؟ اور کیا جانور کی قربانی کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ لینا جائز ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کیا گوشت دینا فرض ہے، کچھ کہتے ہیں 1/3 دینا ضروری ہے، جبکہ کچھ پورا گوشت ہی اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ تو آخر شریعت کیا کہتی ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک تعلیمات ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتی بلکہ انسانیت، محبت اور دوسروں کا احساس بھی سکھاتی ہیں۔ اس لیے قربانی کو صرف ذبح تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کے گوشت میں غریبوں اور ضرورت مندوں کا حق بھی رکھا گیا ہے، تاکہ عید کی خوشی صرف امیروں تک محدود نہ رہے بلکہ ہر گھر تک پہنچے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے، یعنی ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور ایک حصہ دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ غریب اور مسکینوں کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تقسیم فرض نہیں بلکہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ حصہ غریبوں کو دے دے تو یہ بھی بہت اجر کا کام ہے، اور اگر کوئی اپنے گھر والوں کی ضرورت کی وجہ سے زیادہ اپنے پاس رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسلام انسان کی مجبوریوں اور حالات کو دیکھتا ہے، اس لیے شریعت نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ قربانی کو صرف رسم بنا لیتے ہیں۔ جانور ذبح ہوا، تصویریں بن گئیں، فریزر بھر گئے، مگر محلے کے غریب تک گوشت نہ پہنچ سکا۔ حالانکہ قربانی کا حسن ہی تب ہے جب کسی ضرورت مند کے گھر چولہا جل جائے، کسی یتیم کے چہرے پر خوشی آ جائے، اور کسی ماں کے بچے پہلی بار پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کیا یہ نعمت صرف اپنے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں دوسروں کا حق بھی شامل ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سخاوت، ایثار اور تقسیم کا درس دیا، اور یہی وجہ تھی کہ ایک وقت میں 3 دن سے زیادہ گوشت محفوظ رکھنے سے روکا گیا تاکہ کوئی محتاج محروم نہ رہ جائے۔ گویا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت کے ساتھ انسانیت بھی ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں گوشت ہو اور وہ مہینوں تک فریزر میں رکھ لے تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گوشت ضائع نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے اور نعمتوں کی بے قدری کو پسند نہیں فرماتا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ بعض گھروں میں گوشت اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ بعد میں خراب ہو کر پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ اگر وہی گوشت وقت پر کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے تو شاید کسی کے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ اس لیے قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کے اندر رحم، سخاوت اور شکر پیدا کرنے کا نام ہے۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال بھر گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور عید الاضحیٰ ان کے لیے امید بن کر آتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کی قربانی سے زیادہ لوگ خوش ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل بہت محبوب ہے جس سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو۔ اور یاد رکھیے، قربانی کے گوشت کو محفوظ رکھنا جائز ہے، لیکن اس نعمت کا بہترین استعمال یہی ہے کہ اس میں دوسروں کو شریک کیا جائے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا، یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر دیا جا سکتا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے؟ یہی وہ مسئلہ ہے جس پر بہت کم لوگ صحیح معلومات رکھتے ہیں، اور اگلے حصے میں ہم اسی حقیقت کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس لیے اگلا حصہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اب بات ایک نہایت دلچسپ موڑ لینے والی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، آپ کے ہاتھ میں قربانی کا گوشت ہے، دروازے پر ایک ضرورت مند کھڑا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں۔ اب دل میں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا
اسے قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ثواب ضائع ہو جائے، یا پھر شریعت نے اس بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہزاروں ذہنوں میں گردش کرتا ہے، مگر افسوس کہ بہت سے لوگ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اصل حقیقت تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اور آج ہم اسی پردے کو ہٹانے والے ہیں۔ اسلام صرف مسلمانوں کے ساتھ حسن و سلوک کا درس نہیں دیتا، بلکہ انسانیت کے ساتھ بھلائی سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں پڑوسیوں، مسکینوں اور انسانوں کے حقوقوں پر بار بار زور دیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں سے غیر مسلم پڑوسیوں یا ضرورت مندوں کو دینا جائز ہے، خاص طور پر اگر اس سے اسلام کی خوبصورتی اور محبت ظاہر ہوتی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حسن اخلاق، نرمی اور اچھے برتاؤ کی تعلیم دی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ غیر مسلم پڑوسی یہ دیکھے کہ مسلمان عید کے دن اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور محبت سے پیش آتے ہیں، تو اس کے دل میں اسلام کی کتنی خوبصورت تصویر قائم ہو گئی۔ یہی تو اسلام کی اصل دعوت ہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں مختلف فقہی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ بعض علماء واجب قربانی اور زندہ وغیرہ کے معاملے میں احتیاط کا قول بیان کرتے ہیں، جبکہ عام قربانی کے گوشت کے بارے میں وہ سب پائی جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے علاقے کے معتبر عالم دین سے بھی رہنمائی لے، لیکن عمومی طور پر حسن و سلوک اور پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کی اجازت دی گئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ دین کو صرف سختی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی رحمت، آسانی اور اخلاق سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے تو جانوروں تک کے ساتھ رحم کا حکم دیا، پھر انسانوں کے ساتھ نرمی اور بھلائی کیوں نہ ہو؟ قربانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے دل سے بخل، غرور اور خود غرضی نکال دے۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیجئے۔ وہاں صرف جانور ذبح نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرنے کا جذبہ تھا، اور یہی جذبہ آج بھی ہر مسلمان سے مانگا جاتا ہے۔ اگر ہمارے فریزر بھر جائیں مگر ہمارے دل خالی رہ جائیں اور تو پھر قربانی کی روح کہاں باقی رہتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو عید کے دن صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں بھی یاد کرے، وہی ان کے بچوں کے لیے گوشت لے آئے، کوئی ان کے دروازے پر دستک دے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ بعض اوقات ہم دور والوں کو تو یاد رکھتے ہیں مگر اپنے قریب کے غریب پڑوسیوں کو بھول جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، قربانی صرف عبادت نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، محبت کا، احساس کا اور انسانیت کا۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک وہ دل بہت قیمتی ہے جو دوسروں کے لیے نرم ہو۔ اب یہاں ایک اور نہایت عام سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید یہی سوال سب سے زیادہ حرام کرنے والا ہو: کیا قربانی کا گوشت بیچنا جائز ہے؟ بعض لوگ کھال بیچتے ہیں، کچھ لوگ گوشت کے بدلے کسائی کو حصہ دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس معاملے میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے ان کی قربانی کا ثواب متاثر ہو سکتا ہے۔ آخر شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہی وہ اہم مسئلہ ہے جس پر اگلے اور آخری حصے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور یقین مانیے یہ معلومات ہر قربانی کرنے والے مسلمان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے، ایک شخص نے بڑے شوق سے قربانی کا جانور خریدا، اللہ کے نام پر ذبح کیا، لیکن پھر انجانے میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھا جس کے بارے میں اسے اندازہ بھی نہ تھا، اور علماء نے فرمایا کہ اس عمل سے قربانی کے اجر میں کمی آ سکتی ہے۔ آخر وہ غلطی کیا ہے؟ کیا قربانی کا گوشت بیچنا جائز ہے؟ کیا کسائی کو مزدوری کے بدلے گوشت دینا درست ہے؟ اور قربانی کی کھال کا صحیح حکم کیا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ لا علمی میں وہ کام کر جاتے ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تعلیمات ہمیں قربانی کے ہر پہلو کی رہنمائی دیتے ہیں، اور انہی تعلیمات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قربانی خاص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں دنیاوی لالچ یا تجارت کا رنگ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قربانی اگر کسی نے
قربانی اس نیت سے کی کہ بعد میں گوشت بیچ کر فائدہ کمائے گا تو یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ کسائی کی اجرت کا بھی ہے۔ بعض لوگ کسائی کو مزدوری کے بدلے گوشت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسائی کی اجرت الگ دی جائے۔ قربانی کے گوشت میں سے بطور ہدیہ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اسے مزدوری قرار دینا درست نہیں۔ ذرا غور کیجیے، اسلام کس قدر باریک انداز میں نیتوں اور معاملات کی اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ کھال کو صدقہ کرنا، کسی ضرورت مند کو دینا یا کاموں میں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اسے ذاتی نفع کے لیے بیچ کر اپنی جیب میں رقم ڈال لینا مناسب نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ قربانی کے عظیم عمل کو صرف رسم یا فائدے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قربانی کے گوشت یا خون کو نہیں بلکہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیغام ہے۔ یعنی اصل چیز دل کا علاج ہے۔ ناظرین کرام، قربانی ہمیں اس طرح جانور ذبح کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات قربان کرو، اپنے دل سے خود غرضی نکال دو، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو اور نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو کھانے، محفوظ کرنے اور دوسروں میں تقسیم کرنے کی اجازت دی ہے، تاکہ انسان خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر ایک طرف کوئی شخص فریزر بھر کر گوشت جمع کرے اور دوسری طرف اس کے آس پاس غریب لوگ بھوکے رہ جائیں، تو کیا یہ قربانی کا مقصد پورا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ قربانی کا اصل حسن تو تب ہے جب کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، کسی بیوہ کے گھر چولہا جلے اور کسی غریب کے بچے خوشی سے کہیں کہ آج ہمارے گھر بھی گوشت پکا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اب آخر میں اس سوال کا واضح جواب یاد رکھ لیجئے جس پہ ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا تھا۔ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھانے کی پابندی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک خاص وقت اور ضرورت کے تحت تھی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرما دی کہ کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ اور محفوظ بھی کرو۔ لہٰذا آج کے دور میں فریزر میں گوشت محفوظ رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ ضائع نہ ہو اور انسان دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جانا کہ قربانی صرف گوشت حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا، تقوی، محبت، آثار اور انسانیت کا درس ہے۔ قربانی کا گوشت 3 دن تک محدود نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خود اجازت فرمائی کہ اسے کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ اور محفوظ بھی کرو۔ اصل مقصد دلوں میں رحم پیدا کرنا، ضرورت مندوں کو یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے۔ اگر ہماری قربانی سے کسی غریب کے گھر خوشی پہنچ جائے، کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور کسی بھوکے کا پیٹ بھر جائے، تو یہی قربانی کی اصل روح ہے۔ لہٰذا قربانی کو صرف رسم نہ بنائیے، بلکہ اسے محبت، سخاوت اور اخلاص کے ساتھ ادا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہمارے دل کا تقوی ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ہمیں قربانی کی حقیقی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اخلاص، رحم، سخاوت اور شکر پیدا فرما۔ یا اللہ، ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں اپنی نعمتیں دوسروں کے ساتھ بانٹنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور آسانی عطا فرما اور ہر محتاج، غریب، یتیم اور پریشان ہر مسلمان کی مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ معلوماتی بیان پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اہم مسئلہ ہر مسلمان تک پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام یا رزاق کو ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔